مسجد قبا اسلام کی پہلی مسجد ہے اور اس کی فضیلت اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بیان کی ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر عمر بن عوف کے گھرانے آباد تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سب سے پہلا قیام انہی کے ہاں کیا۔ تب قبا کا علاقہ مدینے سے باہر ہوا کرتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کے روز یہاں تشریف لاتے اور عبادت کرتے۔ عمر بن عوف کے ساتھ ہی غنم بن عوف جو کہ ان کے چچا زاد تھے، ان کا قبیلہ آباد تھا، اور غنم بن عوف کو عمر بن عوف سے حسد ہونے لگا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ان کی فضیلت بڑھ گئی ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد ان کے ہاں قیام کیا۔ اسی سوچ میں انہوں نے اپنے گھروں کے قریب ایک مسجد تعمیر کر لی۔ اسی قبیلے میں ایک شخص ابو عامر بن الراہب تھا جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فاسق ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ حنین میں بھی فتح ہوئی تو اس نے غنم بن عوف کو پیغام بھجوایا کہ میں شام جا رہا ہوں اور وہاں سے مسلمانوں کے خلاف مدد لے کر آؤں گا قیصر روم کی، اور کہا کہ تم لوگ کسی طرح مسلمانوں کو گھیر لو۔ تو غنم بن عوف نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ ہم نے اپنے گھروں کے قریب ہی مسجد تعمیر کی ہے تاکہ ہمارے بوڑھے اور ہمارے بیمار یہاں قریب ہی مسجد میں نماز ادا کر لیا کریں، اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں آئیں اور ہماری مسجد میں نماز ادا کریں۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری میں مصروف تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں غزوہ تبوک سے لوٹوں گا تو تب انشاءاللہ میں آپ کی مسجد میں نماز ادا کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے فاتح لوٹے اور ابو عامر بن راہب واپس نہ لوٹا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک سے فاتح لوٹے تو ابو غنم بن عوف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ جیسا کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اب آپ ہماری طرف آئیں اور نماز پڑھائیں۔ تب اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ آیتیں اتاری جن کا مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں نے مسجد بنائی ہے نقصان کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے اور کفر کے لیے، اور گھات لگائے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی اور جنگ کی ہے، اور وہ لوگ قسم کھائیں گے کہ ہم نے تو اچھی نیت سے مسجد بنائی ہے، پر اللہ پاک گواہی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا پر بعد میں اسلام لے آئے تھے اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ کرام کو بھیجا اور فرمایا کہ اس مسجد کو جلا ڈالو، اور اللہ پاک نے مزید اس مسجد کے بارے میں فرمایا کہ خبردار وہاں کبھی بھی نماز نہ پڑھنا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کے لیے حق ہے کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں جو پہلے دن سے اللہ کی رضا کے لیے بنائی گئی ہے، یعنی کہ مسجد قبا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جو کہ صفائی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی صفائی والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبا کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے ایسا کون سا کام کرنا شروع کیا ہے جس پر اللہ پاک نے یہ آیتیں نازل کی ہیں؟ تو ان میں سے ایک شخص نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے طہارت کے لیے پتھر کے بعد اب پانی کا استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اس کی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا کہ تم میں سے جو اپنے گھروں سے طہارت حاصل کر کے آئے اور یہاں آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے تو اس کے لیے عمرے کے برابر ثواب ہے۔ اسی لیے اس مسجد میں 2 رکعت نماز نفل کا ثواب ایک پورے عمدہ مقبول عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ مسجد کی تزئین و آرائش ماشاء اللہ بہت ہی عمدگی سے کی گئی ہے۔ یہ مسجد کا بیرونی علاقہ ہے اور تھوڑا آگے جا کر مسجد کا بیرونی صحن ہے، اور اس سے پہلے جتنی فوٹیج میں نے آپ کو دکھائی وہ تمام لیڈیز کا ایریا ہے۔
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो और आप लोगों ने इससे कुछ सीखा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और दूसरों को भी लाजमी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहें।